عظمت و شان و برہانہ کی حمد و ثنا حضور سید سروران حامی بی قسام فخر آدم و بنی آدم نبی امم رسول محتشم نیر بطہار رازدار ماہوہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی القدر ذوی الاحتشام حاضرینوں سامعین کرام دعا فرمائیں اللہ جل شانہ خالق لم یزل ولا یزال بندہ ناقص و ناچیز دی زبان دے کر میں آگاہی فرمائیں اور سماعت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ عمل دی توفیق عمل کا جذبہ عطا فرمائیں گرامی قدر سامعین آج دے خطبہ جمعہ دے موقع دے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی اولیاء اللہ دی اولیاء کرام دی اللہ دے یاران دے اللہ دے دوستہ دی اگر نہ کرنی ہے اللہ نے اپنے اولیاء کو کنیاں شانہ کنیاں مقام عطا فرمائے نے یقیناً قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ دے اندر اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی شان بڑے واضح اور جلیل لفظ کے اندر بیان کی گئی اور الحمدللہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سچا تے سچا مذہب تے سچا مسلک جدی دلیل ہے علماء نے لکھیا کہ کسی بھی مسلک دے سچا ہوندی دلیل یہ ہوندی ہے کہ وہ دے اندر اللہ ولیاں کو پیدا فرما دیتا ہے جس مذہب دے اندر ولی ہوں گے تو سمجھ لو مذہب سچا دے پکا وہ دے اندر کسی قسم کا شک شبہ دی گنجائش نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانو اتنا امتیاز عطا فرمایا سانو سالتہ عطا کی دیا سانو تے کرم نوازی فرمائی کہ سانو اپنے ولیاں دے نال محبت کرنے والے لوگاں وچوں پیدا فرمایا الحمدللہ ساڈے آبا و اجداد بھی اولیاء دے غلام اولیاء دے خادم اولیاء دے محبت کرنے والے اسی بھی محبت کرنے والے ساری نسلیں بھی دعا کراوی اللہ انہاں کو بھی اولیاء کرام دا سچا تے پکا محبت کرنے والا بنا دے کیونکہ اولیاء کرام دی ہی بدولت انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا انبیاء جو تبلیغ کرنے واسطے آتے سن اور جو پیغام خدا لے کے آتے سن وہ سلسلہ تے لے آکر اسلام نظام دے ختم ہو گیا ان بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تے سلسلہ تبلیغ جو کہ قیامت تک جاری رہنا ہے لوگوں دی رہنمائی قیامت تک ہونی ہے لوگوں کو اسلام دی احکام شریعت دی اسلامی احکام دی ضرورت قیامت تک رہنی ہے تے اس ضرورت کو پورا کرنے واسطے اللہ نے سانو اولیاء بھی عطا فرما دیتے ہیں تے علماء بھی عطا فرما دیتے ہیں اور یاد رکھو ولی ادھر تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ کول علم نہ آ جائے جب تک وہ علم حاصل نہ کرے جب تک وہ عالم نہ ہوئے اصل ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جنہوں اللہ نے علم بھی عطا فرمایا ہوئے علم دا پہاڑ ہوئے علم دی فراوانی ہوئے اور علم تو بعد پھر اللہ نو ولایت درجے دوتے سرفراز فرمایا ہوئے کہ انہوں ولی کامل آکھیا جاگا اور ایسے ولی کے بارے میں راکر اسلام یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ دے اولیاء الذین اذا رؤوا ذکر اللہ فرمایا اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے جے فرمایا اگر کوئی بندہ اس گل دے اندر شک و شبہ کر رہا کہ میں نے کیویں پتہ چلے گا کہ سچا ولی ہے یا جھوٹا ولی خاص کر آج کے دور کے اندر چونکہ دکاناں زیادہ کھل چکیاں نے ہر بندہ ولایت کا دعوے دار سامنے نظر آتا ہے ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی میں پیر ہاں میں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے حضور السلام نے ایک سانو اصول دس دیتا فرمایا بہت سارے لوگ دعوے کرنے والے ہوں گے اور یہ دعویٰ کرنے گے کہ اسی اللہ دے ولی ہاں سانو پیر آکھیا جائے سڑی بیعت کیتی جائے سارے مرید ہون بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے فرمایا انہاں لوگاں وچوں اگر سچے لوگاں نوں لبنا چاہتے ہو فرمایا دی نشانی میں محمد مصطفیٰ دے کے جا رہا ہاں فرمایا اللہ دے ولی دی نشانی اے جے فرمایا جب وہ ویکھیا جائے تے اللہ دا یاد آ جائے اللہ یاد آ جائے اذا ذکر اللہ جب اللہ دے ولی نو ویکھیا جائے تے پھر اللہ اللہ زبان دے تے جاری ہو جائے انہوں ویکھ کے پتہ چلے کہ
جڑا ہے ساری صورت بھی بڑی پیاری ہے، باطن بھی بڑا پیارا ہے، اور جنہوں دیکھ کے اللہ اللہ دیا صداوات زبان تے جاری ہو جائے، فرمایا سمجھ لو اللہ نے انہوں بلایا اللہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ جی تو اس لیے اولیاء کرام کا جو مقام ہے وہ بڑا ہی بلند والا ہے۔ آج ولیوں کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں، لیکن خاص جن کی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ایسے ولی ہے، ایسا ولی ہے ہمارے ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک کرم ہوا، اللہ نے ہمیں ایسے ولی عطا فرمائے کہ پاکستان اور ہندوستان بلکہ ایشیا کے اندر اس ولی کا مقابلہ کرنے والا کوئی ولی موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں، اور میں اس دعوے کے اندر خود اس کی دلیل بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر بر اعظم ایشیا کے اندر اس ولی کا مقابلہ کرنے والا کوئی ولی نہیں ہے۔ میں نے جب اس کا نام لیا تو آپ بے سخت طور پہ سبحان اللہ بھی کہیں گے، آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ واقعی آپ نے جس ولی کا نام لیا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی ولی نہیں ہے ہمارے اس علاقوں کے اندر، ہماری ملکوں کے اندر۔ وہ ولی کون ہے؟ سند الواصلین، حجت الکاملین، قرآن الواصلین، شیخ الاتقیاء والاصفیاء، حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمہ حضور سیدی فیض عالم آپ کا بطور خاص ذکر ہوئے گا، ضمن کے اندر اولیاء کرام کی شان بھی بیان کی جائے گی، کیونکہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمہ کا فیضان ہی ہے الحمدللہ، اور انہاں دے فیضان دے صدقے ہی سانو میں دور جیسے ملاقات ہوئی، وصلت نصیب ہوئی، اور آپ دے درد ٹکڑا تے پڑھ کے آپ کی بارگاہ کے اندر فیض اور انتصاب فیض کر کے انتصاب علم کر کے بندہ اس مقام تے پہنچیا۔ جنہ دا بندہ نمک کھاوے تے پھر نمک حلالی ہے کہ جدو بھی انہاں دی کسی موقع دے یاد آئے تے پھر گج بج کے انہوں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جی جدھر صدق اللہ شان عطا کرے نا، جدھر صدق اللہ مقام عطا فرماوے کہ پھر اپنے سجدہ نو جی اپنے محسنہ کو جڑا بندہ بھول جائے تے پھر وہ بندہ وفا نہیں ہوگا۔ کہ وفا دا تقاضا ہے کہ ہر موقع تے انہاں نو یاد کیا جائے، بلکہ اسی دے نعرہ الہ لانے آ کے گنج بخش فیض عالم ہر نور خدا نام کے سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمہ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے قرآن پاک جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اولیاء الا المتقون، فرمایا اللہ دے ولی صرف متقی ہو سکتے ہیں، اللہ دے ولی وہی ہوندے نے جڑے متقی ہون۔ لیکن اولیاء الا المتقون، فرمایا اللہ کے ولی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر وہ تقوی کے ساتھ متقی ہوں گے، جی وہ اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے ہوں گے۔ فرمایا ہو اللہ کا ولی دل میں خوف نہ ہو اللہ کا ولی، فرمایا وہ متقی نہ ہو، اس سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے تقوی عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ متقی نہ بن جائے، جب اس کے اندر تقوی نہ آ جائے تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی تک بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے تقوی جیسی عظیم دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرات زیوکار دوسری نشانی بھی میں نے حدیث پاک سے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اولیاء کو کتنے مقام عطا فرمائے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ان کی شان بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر بڑے واضح تھے، بڑے دلیل لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سبحان اللہ۔ سورہ سپارے دے اندر سورہ مریم دے اندر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں نے جڑے ایمان لے کے آئے نے، ایمان لے آن کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیتے ہیں، وعملوا الصالحات اچھے عمل کیتے، متقی بن گئے، تقوی والے بن گئے، پرہیزگار بن گئے، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا اللہ ایسے
لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ آج اسی اولیاء دے نال محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ دے ولیاں دے نال پیار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ دے پیاریاں دے نال محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہاں دیاں ساریاں زندگیاں اللہ اللہ کردے گزریاں نے۔ انہاں دے شب و روز بھی اللہ دی یاد دے اندر گزرتے سن، انہاں دی راتاں بھی ذکر الہ دے اندر گزردیاں سن، انہاں دا ایک ایک لمحہ اللہ دی یاد دے اندر گزرتا سی۔ بھائی انہاں اللہ دے ولیاں نے دنیا جمع نہیں کیتی، دنیا دا مال و متاع جمع نہیں کیتا، دنیا دی آسائشاں جمع نہیں کیتیاں، بلکہ مشکلات برداشت کر کے اور لمبے لمبے سفر کر کے مشقت اٹھا کے انہاں لوگوں نے اگر نام بلند کیتا ہے، اپنے رب دا نام بلند کیتا ہے، تو اللہ نے انہوں نے مقام عطا فرمایا جبریل جب اللہ تعالیٰ کسی بندے دلال محبت کرتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اسی جبریل کو حکم دے دیا، اے جبریل فلاں بندہ جڑا زمین تے چلدا پھردا ہے نا وہ ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی او دے نال پیار کرنے ہاں۔ فرمایا فلاں ساڈا بندہ ساڈا ولی ہے، ساڈا دوست ہے، اسی او دے نال پیار کرنے ہاں، وہ ساڈے نال پیار کردا ہے۔ اے جبریل اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی او دے نال پیار کر تے جا کے اعلان کرا دے، آسماناں تے بھی تے زمیناں تے اعلان کرا دے۔ فرمایا فلاں ساڈا بندہ اسی او دے نال پیار کردے ہاں، اے زمیناں والے ہو، اے آسمان والے ہو، زمین والے ہو، تسی بھی او دے نال پیار کریا کرو۔ کیوں نہ سی اولیاء کرام نال پیار کریے، کیونکہ یہ محب الہی ہوتے ہیں، اللہ دے نال انہاں نے پیار کیتا ہوتا ہے، اللہ انہاں دے نال پیار کرتا ہے، تے جڑا انہاں نال پیار کرے گا حضرات دے سمجھدار میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن کچھ لوگ اللہ انہوں حکم فرمائے گا جنت دے اندر چلے جاؤ، تے وہ عرض کرن گے یا اللہ اسی ادوں تک جنت وچ نہیں جاواں گے جدوں تک ساڈے دوست ساڈے نال جنت وچ نہیں جاؤں گے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک حوالے دا گناہگار ذمہ دار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جدوں اللہ دے ولی نو اللہ جنت وچ بھیجے گا تے اللہ دا ولی آکھے گا اسی ادوں تک جنت وچ نہیں جانا جدوں تک اپنے نال پیار کرن والے نو، اپنے دوست نو، اپنے مرید نو، اپنے نال محبت کرن والے نو جنت وچ نہ لے کے جائیے تے اللہ فرمائے گا اے میرے دوست اے میرے ولی اس بندے نو تے میں جہنم دے اندر سٹ دیتا ہے، وہ بندہ تے جہنم دے اندر چل رہا ہے، وہ جنت وچ کیویں جا سکتا ہے؟ اللہ نے دیوکار ولی عرض کرے گا یا اللہ کہ میں نو جنت وچ بھیجنا ہے نا تے میں اونوں بھی نال لے کے جانا ہے۔ اللہ فرمائے گا حدیث دے لفظ نے اذهبوا اخرجوا منهم، فرمایا جاؤ اے ولیو، اے اللہ اے میرے پیارے ولیو میرے دوستو جاؤ جہنم دے کنارے تے چلے جاؤ تے جا کے پہچان لو جنہ دی پہچان ہوندی جاوے انہاں نوں نال لے کے جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے جامع مسجد واسیہ دے اندر بیٹھن والے انہاں مبارک ہوئے، الحمدللہ ساڈا عقیدہ اولیاء دے نال محبت والا عقیدہ، اولیاء دے نال عقیدہ والا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ سی اولیاء دے نال اس واسطے پیار کردے ہاں کہ ساڈے پلے تے کچھ عمل نہیں ہے، ساڈے اعمال ساڈے دامن دے اندر تے کچھ نیکیاں نہیں ہے، ساڈے پلے تے کچھ عمل نہیں ہے، اوے سانوں مان تے انہاں ہستیاں دا مان ہے جنہاں دے ہتھاں دے اندر اسی ہاتھ دتے نے، اوے جڑے ساڈے مرشد نے، جڑے ساڈے پیر نے، جڑے ساڈے اولیاء کرام جنہاں دے ہتھاں دے اندر ہاتھ دتا ہے نا انہاں دی نسبت دا صدقہ اللہ سانوں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اے وہ لوگ نے جڑے اللہ دے نال ملا دین والے، جڑے اللہ دے نال ملا دین والے لوگ نے۔ حضرات دے سمجھدار حضرات توجہ فرمانا، اسی اہمیت دے نال پیار نہیں کرتے۔ حضرت میں کل سنانا چاہاں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ غلام حسن بن سماعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی جدے ہاتھ دے اندر جدے الحمدللہ بیعت جنہاں
سامنے موجود ہے الحسنی سلسلہ حسنی سلسلہ جناب پورے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ملکوں کے اندر ابھی موجود ہے حضرات میں سبکار میرے پیر کی گل سناوا حضرت خواجہ غلام حسن کے سوا جنہاں نے لوگ کروڑ والے پیر کہہ کے جانتے ہیں حضرات میں سبکار آپ کے دور کے اندر پیر مہر نشان کا دور تھے آپ کا دور کوئی دور سی آپ ٹرین کے اندر سفر میں کر دینے کہ آپ کا ایک خلیفہ دے خادم آپ دے پیر پیا دبان آئے کہ خلیفے دی نظر اسٹیشن دیتے ایک چرن والے نوجوان دیتے پائے گئی کہ نوجوان بڑا سونا بڑی سونیا آنکھا بڑا سونا چہرہ تے بڑا خوبصورت نوجوان ہے اس خلیفے نے جب خوبصورت نوجوان نے کیا تے دل وچ خیال کرتا ہے اننے سونے چہرے والا جوان ہندو ہے تے جاوے جہنم دے اندر تے پھر ساڑے پیر دا کی فائدہ ہے تے میرے اس پیر صاحب دے میرے پیر مرشد اس خلیفے دے خادم نے حضرت صاحب دے پیر مبارک حضرت زور دے نام دوایا تے میرے پیر مرشد حضرت خواجہ غلام حسن سواب نے فرمایا اے میرے خادم کی کرنے زور نہ کیوں پیا دوانا ہے تے خادم ہاتھ جوڑ کے کرتا ہے سونیا ذرا ویکھو نا اس جوان نو کتنا سونا جوان ہے تے تواڈے ہوندیاں جہنم وچ چلا جائے سبحان اللہ ایڈا سونا جوان جہنم وچ چلا جائے تے پھر تانوں کون پیر آکھے گا حضرات کے سواکار پیر سیواد رحمت اللہ تعالی نے اللہ اکبر کبیرہ آپ دیا نظرہ جب اٹھیا نا اس جوان تے پیا نا تے میاں صاحب کہنے نے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا اوے تن من دی اوے خبر نہ کوئی ایسا عشق نے دیر چلایا سونا تے خوبصورت جوان جڑا ہندو سی فوراً تھلے گر گیا تھلے جدوں گریا نا تے پیر سیواد رحمت اللہ تعالی نے میرے پیر مرشد نے اللہ اکبر کبیرہ جا کے انہوں پھڑیا تے انہوں اٹھایا جدوں ہوش آیا نا تے وہی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا میرے پیر مرشد یہ ہسٹری کی تاریخ کے اندر ایک اللہ موجود ہے فلزا کی ہستیاں کے اندر بھی مورخین نے دیگر تاریخ داران نے اور علماء حقہ نے ایک اللہ لکھیا نے کہ کثرت نام چونکہ اس وقت ہندو رہتے سن ہندوان میرے پیر مرشد نے بہت زیادہ ہندوان کرنے بڑھائے نے کہ اس نوجوان کا تعلق بھی چونکہ ہندو خاندان تے ہندو فیملی دنال سی انہیں گھر جا کے جب دسیا کہ میں تے مسلمان ہو گیا وہ گھر والے بڑے آپ پہ تو باہر ہو گئے تے بڑے پریشان تے بڑا رونا پا لیا انہاں لوگوں نے جا کے مقدمہ درج کروا دیتا کہ فلاں پیر صاحب کے نام غلام حسن پہ سوا گئے اور زبردستی ساڑھے بچیاں مکرمہ پہ پڑھا دینے میرے پیر مرشد تے مقدمہ دائر درج ہو گیا عدالت کے اندر بنا لیا گیا تے جب حضرت صاحب عدالت کے اندر آئے نا میں مختصر کر رہا ہوں حضرت صاحب جب عدالت کے اندر پیش ہوئے تے جج بھی ہندو ہے وکالت کرنے والے بھی ہندو نے چونکہ ہندوان دا دورہ سی اللہ اکبر کبیرہ تے جج بھی ہندو اپنی کرسی تے بیٹھا تے وکیل بھی ہندو کھڑے ہوئے نے عدالت کے اندر میرے پیر مرشد نے اللہ اکبر کبیرہ ایک چادر اٹھائی ہوئی ہے ایک مسلح اٹھا کے تے عدالت کے اندر تشریف لے کے آئے نے آپ دیا نظرہ چکیا ہوئی نے اللہ دا ذکر پہ کر دینے اچانک وکیل نے مخاطب ہو کے گلا کی دیا کہ اے غلام حسن سنیا تسی زبردستی لوگوں نے کلمہ پڑھا دے ہو زبردستی لوگوں نے مسلمان کر دے ہو بڑے خلاف مقدمہ ہو گیا کہ جج نے بھی بار بار آپ کو مخاطب کیتا اور ایک باری کیا کہ دوسری بار کیا جب جج نے تیسری بار آ گیا نا اے غلام حسن تسی لوگوں نے زبردستی کلمہ پڑھا دے ہو تے میرے پیر مرشد دیا نگاہ جب اٹھیا نا تے خواجہ غلام حسن نے جلال والی نگاہ جج نو ویکھیا تے وکیل
پیر تگڑا ہوئے نا تو پھر مرید بھی اللہ تگڑے پیدا فرما دیتا ہے. الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ میرے بقا بھی ہے یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے پیر مرشد بڑے تگڑے ہیں اور ہماری جگہ پہ وہ آگے تو اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بغیر سائیوں کے نہیں ہیں اور جتنے سائی تگڑے ہو نا تو پھر آپ بھی تگڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس بات جن کی میں نے بات سنائی ہے آپ کا یہ فیضان اتنا کرم ہوا ہمارے خاندان پہ اتنا کرم ہوا. میں سمجھتا ہوں آج اگر میں اس مسجد پر بیٹھا ہوا ہوں تو یہ ان کی نگاہ کرم ہے, ان کی نگاہ اتفاق اور ان کی محبت والی نگاہ ہے. میرے خاندان کے اندر حضور کی سواد نے رحمت کے صدقہ سے آپ کے بچوں کا فیضان یہ ہے, اب ان کی نسلوں کی نسلیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر, ان کا یہ فیضان آپ نے فرمایا میرے دربار پہ وہ آئے گا, فرمایا میرے طرف کے بچوں سے بھی اسے اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمائے. آپ کا یہ فیضان ہمارے خاندان میں اتنا ہوا, میں ان کی بات اس بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا, ہمارے خاندان میں اتنا کرم ہوا کہ الحمدللہ 100 سے زیادہ ایک ہی خاندان کے اندر اگر کسی خاندان میں 100 سے زیادہ حافظ قرآن موجود ہے, 50 سے زیادہ علماء موجود ہیں, 30 سے زیادہ اگر ایک ہی خاندان کے اندر پورا کرام موجود ہے تو ہمارا خاندان ہے. ہمارے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ صرف فیضان ہے حضور کی سواد علیہ رحمہ کا. ان کے صدقے سے الحمدللہ میرے پاس پوری اس کی تفسیر بھی موجود ہے, جتنے وفاد ہیں, جتنے پرائی کرام, جتنے علماء ہیں, اور لسٹ میرے پاس الحمدللہ بنی ہوئی ہے کہ ان کا فیضان ہے, ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت پہ لگا دیا اور دین کا خادم بنا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میں میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی تھی, فرمایا مرشد جدھر نہیں ناتے پھر انہوں کسے رستے دیتے, پھر انہوں رستے دیتے, سیدھا رستہ نہیں لگے گا. کہ آپ کہتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھا راہ دے, وہ بن مرشد دے وہ راہ نہیں لبنا تے رد مرسے بچرا دے. مرشد تگڑا ہونا چاہیے, پیر 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے جی. ایسا پیر نہیں ہونا چاہیے کہ پیر صاحب کہے جی مرید صاحب تسی جلو مسجد جا کے نماز پڑھو تے میں تے مدینے پڑھ کے آواں گا جی, اسی تے بڑی ہوئی پڑھانا. ایویں دے پیرا پر بچوں خدا دا نام نو سنیو, ایسے پیروں نے 2 نمبر پیروں نے پیڑا کر کے رکھ دیا ہے. ارے پیر اگر دیکھنا ہے تو داتا علی حجویری کو دیکھو. حضور سیدی فیض عالم داتا بن شرح امامہ اللہ اکبر کبیرہ و جنہ دی بارگاہ دے اندر حضرت خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسا جنہ بھی جنہ دے قدمہ دے سے آکے تے چلہ پیا پڑھدا ہے تے کئی دن آپ دے قدمہ وچ گزارے نے, جنہ دے قدمہ دے اندر بابا فرید الدین مسعود زندے شکر جیسی ہستی آکے چلہ کر دیا نے, جنہ دے قدمہ دے اندر حضرت سلطان پہوڑ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جڑے آکے جنہ دی بارگاہ دے اندر حاضریاں دے نے. اللہ اقبال جیسے جڑے جنہ دے قدمہ دے وچ آکے اپنے آپ دے اندر فخر محسوس کرتے نے. بڑے بڑے اولیاء کرام دی لسٹ موجود ہے جنہ نے داتا حضور دی بارگاہ دے اندر آکے ڈیرے بھی لائے نے تے زیارتاں نے کیتیاں تے حاضریاں بھی دتیاں نے. حضرت سیدی فیض عالم داتا گنج بخش بابا او پیر نے جنہاں نو اپنے تے مندے ہی مندے نے, دوسرے بھی بڑی محبت دے نگاہ نال ویکھدے نے جی. اپنے تو مانتے ہی ہیں نا, مذہب تو تب ہے جب دوسرے بھی مانے, جب مخالف بھی اقرار کرے کہ واقعی یہ پیر ہے تو پھر مزہ آتا ہے. اور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمہ اللہ اکبر جن کے لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اے پیارے داتا حضور آپ کی وجہ سے لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے. اگر آج مرکز الاولیاء لاہور کا لقب ہے اور آج اگر لاہور کی رونق ہے تو وہ مینار پاکستان سے نہیں ہے, وہ بادشاہی مسجد سے نہیں ہے, وہ دیگر مشہور جگہوں کی وجہ سے نہیں ہے. اے لاہور اگر آج تمہاری شہرت ہے, تمہاری عزت ہے تو وہ داتا حضور کی وجہ سے اللہ اولیاء کرام کی وجہ سے, بالخصوص داتا حضور داتا گنج بخش ماما کی وجہ سے ہے. اور ایسے
ایسے پیر ہیں اللہ اکبر کہ میرا آپ کی شان تو بڑی ہے، میں نے آپ کے لیے تیاری بھی بڑی کی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے تو آپ کی شان کے لیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اتنا بڑا جملہ آپ کی شان سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ کی کرامتیں تو ہیں ہی بے شمار، ارے حضرت داتا صاحب کی شان سمجھنے کے لیے ہم میں سے جتنے عوام میں بیٹھے ہیں داتا صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم کا نام جب آ جائے تو ان کی کمزیاریاں بھی بناتے ہیں نا۔ حضور غوث اعظم بھی حسنی اور حسینی سید ہے، حضور سیدی فیض عالم داتا حضور بھی یہ حسنی سید ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے حسن قبجان کے علی رحمۃ اللہ شریف وقات تک پہنچتا ہے، اور یاد رکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بھی علی ہے، آپ کے دادا کا نام بھی علی ہے، اور پھر سلسلہ بھی حضرت علی رحمۃ اللہ۔ اور یہ نام ہی اتنا بلند ہے، علی بن عثمان بن علی، آپ کے دادے کا نام بھی علی، آپ کا نام بھی علی ہے، اس وجہ سے آپ کی بڑی شان ہے۔ تو جملہ سنیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم کی شان کتنی ہے ایک جملے میں عرض کروں۔ آپ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ کا خضرۃ الی بلاد اللہ جمعاً کا خضرۃ علی حکم انتصاری، فرمایا لوگوں میں پوری کائنات اور پورے جہان کو، غوث اعظم کہتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو پورے جہان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے فرمایا ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے اور آپ کا یہی فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا حضور غوث اعظم چونکہ حضرت فیض عالم داتا حضور سے بعد میں تشریف لانے والے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ داتا حضور کی شان اتنی بلند ہے، فیض عالم کی شان اتنی بلند ہے، داتا گنج بخش کی شان اتنی بلند ہے، غوث پاک کہتے ہیں فرمایا اگر میں داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی ان کا مرید ہو جاتا ہوں کہ میں سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ کیسے کہنا سبحان اللہ۔ میں اگر میں داتا گنج بخش کے زمانے میں ہوتا وہ غوث اعظم کا فرمان ہے جی جن کا قدم اولیاء کی گردن پر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اے داتا صاحب کی شان بیان کرنے والوں، فرمایا اگر میں داتا گنج بخش کے زمانے میں ہوتا تو میں بھی ان کا مرید ہو جاتا، اس سے بڑھ کر بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بعض لوگ فتوے بھی لگاتے ہیں کہ داتا کیوں کہتے ہو، ان سے میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا، ارے کہتے ہو یہ کہتے ہوئے بڑی بڑی لمبی زبانیں نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ داتا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے، تم داتا گنج بخش کو داتا کہتے ہو، گنج بخش بھی کہتے ہو، یہ تو شرک کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ارے شرک کے منہ والے، شرک کی تمہیں تعریف ہی نہیں آتی، ارے داتا صاحب کی شان ایسے نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ایسے شان عطا نہیں فرما دی۔ آپ کی سیرت کو پڑھو نا، حضور سیدی فیض عالم وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 21 دن تک 21 دن تک درختوں کے پتے کھا کے گزارا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا جی۔ اور یہ یاد رکھیں سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، آپ نے زمینیں اکٹھی نہیں کی، جائیدادیں نہیں بنائی، بنگلے نہیں بنائے، آپ اولاد آپ کی نہیں تھی، دیگر جانشین آپ کے آج بھی موجود ہیں، اولاد آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو اولاد اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی، تو داتا گنج بخش کو خود اللہ نے اولاد عطا نہیں کی ہے، لیکن جو ان کے در پہ جا کے اولاد مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور عطا فرماتا جی۔ اللہ اکبر۔ کمال داتا بعد از وصال داتا کتاب ہے، کمال داتا بعد از وصال داتا، یعنی کہ داتا حضور کے وصال کے بعد جو آپ سے کمالات ظاہر ہوئے جی، یہ اس پر پوری زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے، کمال داتا بعد از وصال داتا، کہ داتا حضور کے وصال کے بعد جو آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جو آپ سے کمالات کا ظہور ہوا ہے، اس کتاب لکھنے والے کا علامہ سیالی صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 2011 میں داتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے سلام عرض کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرے بندے، بڑی توجہ والی بات ہے جی، آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محبت کے ساتھ عرض کی یا اللہ میں تیرے بڑے عظیم شان بندے، بڑے شان والے بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ان کے وسیلے سے مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے دین کا خادم بناؤں گا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی، اس دعا کے فوراً بعد میں نے دعا مانگی کہ اے داتا حضور جی، وہ علامہ سیالی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا مانگی اے داتا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دیں، چونکہ آپ رب کے بڑے قریب
27 तारीख आई, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। जी तो ये लोग शिर्क के बदले में लगा देते हैं कि दाता से जाके तुम बेटे मांगते हो, ख्वाजा से जाके बेटे मांगते हो, बाबा फरीद से जाके बेटे मांगते हो। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ जरा कुरान पढ़ के देखो। हजरत जिब्रील अमीन ने भी कहा था इन्नमा अहमद की गुलाम ज़किया, हजरत मरियम के बाद जिब्रील आए थे तो अर्ज करते हैं कि ऐ सैयदा मरियम मैं आपके पास बेटा देने के लिए आया हूँ। नहीं जरा जिब्रील पर भी फतवे लगाओ। जिब्रील भी कहता है कि कुरान के अंदर ये बात मौजूद है, मैं बेटा देने के लिए आया हूँ। तो जिब्रील जब वापस गए अल्लाह की बारगाह में, रब ने ये नहीं कहा जिब्रील बेटे तो मैं देता हूँ, जी तुमने क्यों कहा कि बेटा देने के लिए आया हूँ। रब ने ये बात नहीं फरमाई, बल्कि जिब्रील ने अपनी तरफ निस्बत की तो वो मजाजी निस्बत थी कि जिब्रील बेटा देने का सबब बना है। तो हम भी यही कहते हैं, हम दरबारों वालों से बेटे मांगने नहीं जाते और या किराम से बेटे नहीं मांगते। बेटे देने वाली जात अल्लाह की जात है। वो चाहे किसी को बेटे अता फरमा दे, चाहे किसी को बेटी अता फरमा दे, चाहे किसी को जो है वो दोनों ही अता फरमा दे, किसी को ना भी अता करे, वो खुद मुख्तार है, वो खालिक है, वो मर्जी वाला है, जिस पर करम कर दे बेटे बेटियां भी अता फरमा देता है। अरे ये दरबारों वाले जिनके पास हम आरज़ुएं लेके जाते हैं, ये अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह इनके सबके सेवादार भी अता फरमा। बिल्कुल इसमें किसी किस्म की 1% भी शक की गुंजाइश नहीं है। मुझे अगर फतवा लगाए कि आप शिर्क करते हो, बिदअत करते हो, बिल्कुल शिर्क और बिदअत नहीं है। इस पर दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नत में मौजूद है। हम जिस भी दरबार पे जाते हैं, जिस भी साहिब मरार के पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनते भी हैं और उनकी रसाई रब के, क्योंकि वो करीब होते हैं, हम उन्हें वसीला बना के अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देते हैं तो हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। इसलिए जाया भी करें, बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। बिलखुसूस दाता हुजूर सय्यद फैज़ आलम की बारगाह में जाएं, वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। मैं जब लाहौर में था तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कई की रातें पूरी रात वहाँ पे गुजारता था, वहाँ पे आसानी थी तो बड़ा लुत्फ आता है। और वहाँ पे आप जब जाए, मेरा तजुर्बा भी है क्योंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर रहा हूँ मैं, तो तजुर्बा है मेरा, मैंने देखा है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मोहब्बत करने वाले वो भी उन्होंने भी शायद मुलाज़ा किया हो। जिस वक्त भी आप जाए वहाँ पे हर वक्त कुरान करीम की तिलावतें हो रही है। ईद आता हुजूर के दरबार पे हर वक्त कुरान करीम पढ़ा जा रहा है। कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आता जब तिलावत कुरान खत्म हो गई हो, बल्कि हर वक्त कुरान पढ़ा जा रहा है। लोग इस्लाम की ज़्यादा रफ्त लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है? जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था, मेरे साथ मिलकर पढ़ ले, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसाना पीर कामिल कामिला की और अपने सच्चे दोस्तों की अल्लाह ताला हमें मोहब्बत, उनके साथ अकीदत और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन।